آپ جو مہدویت میں کہہ رہا ہوں یا مہدویت کو پیش کرنے والی ہستی بندگی میاں سید خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیثیت سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہے مہدویت؟ کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد لوگوں سے آپ منوا سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جو ایمان میں اسلام میں مکمل ہوتا ہے وہی ایمان میں بھی قدم رکھتا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو۔ ڈلمل والا کبھی بھی آ نہیں سکتا۔ جس کے پاس یقین ہے، جس کے پاس اسلام کا یقین تھا، وہی ایمان کو بھی قبول کرتا ہے۔ تمہارے پاس یاد رکھو درجے 3 ہیں، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے، ایک احسان ہے۔ اسلام تو معنی آپ جانتے ہیں۔ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھی یاد رکھو، کلمے سے صرف خدا کو رکھو کلمے میں اور رسول کو ہٹائیں گے اس کو ایمان نہیں بولتے، اس کو اسلام بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ آپ کو اسلام معلوم ہوا تو کہاں سے معلوم ہوا؟ کہاں سے معلوم ہوا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ جانتے بھی نہیں تھے۔ اے بتوں کے ماننے والوں، بتوں پر اپنے آپ کو ختم کرنے والوں، تم کو اسلام کیا معلوم تھا؟ اسلام کو بتانے کے لیے جو ہستی تشریف لائی، اسی ہستی کو محمد الرسول اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی اسلام نے، اسی ہستی نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کیسا پیش کیا ہوگا؟ مکے کی گلیوں سے پوچھو تو مکے کی گلی گلی کہے گی کہ یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا کہ یہاں پر اسلام آیا۔ ورنہ گلی گلی میں تو بت پرست تھے، گلی گلی میں بت پرست تھے اور ان کی شان بیان کرتے تھے، ان کی منتیں مانا کرتے تھے۔ یہی تو تھے، اور ان کو ناز تھا کہ کون آئے گا یہاں پر، اور کون آئے گا وہ کہتے رہے۔ اور اس دور میں جو ہستی تشریف لے گئی اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ کون تھا؟ نہ وہ پہلوان تھے، نہ وہ پہلوان کے بیٹے تھے، نہ وہ پہلوان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اور جب جا کر انہوں نے کلمے کو پیش کیا، محمد رسول اللہ کلمے کو پیش کیا، کلمہ سننے والے لرز جاتے تھے۔ یہ کس نے بات پیدا کی؟ یہ کیا بات پیدا ہوئی تھی؟ وہ ایمان تھا۔ بتوں کو دیکھنے والے، بتوں کو سجدہ کرنے والے ایک طرف، اور اللہ کو ماننے والے یہ ایک طرف رہتے تھے۔ اللہ کو ماننے والے ایک ہستی، اور بتوں کو ماننے والے سینکڑوں آتے تھے، لیکن ٹکتا کون تھا؟ اللہ کو ماننے والا ٹکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں آپ دیکھو جا کر تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے لوگ بھی تھے۔ کون؟ عبداللہ ابن مکتوم، اندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے جابر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
جن کا مقابلہ پوری قوم قریش کر نہیں سکتی. اتنے جابر لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ سے سوال جواب کرنے کے لیے آئے. اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مخالفین کیا سوال جواب کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہی جہالت کی باتیں، وہی بات پیش کرتے رہیں گے. آ کر بیٹھے ہوئے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اندھے کو، معاف کرنا، نابینا، ایک نابینا کو اللہ نے بھیجا کہ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، کچھ تکلیف ہے، احساس ہے، کچھ شک پیدا ہو رہا ہے تو شک کو دور کر لو. آئے وہ بھی. اور جب وہ مشرکین کی جماعت کے امام وہ زمانے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تکلیف اپنے یا کچھ خاموش دل میں پیدا ہوا ہے تو دور کرنے، یا خواہ سوالات کر کر رسول اللہ کو اور صحابہ اکرام کو پریشان کرنا، اس جذبے سے بھی لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ نے ایسے نازک وقت میں عبداللہ ابن مکتوم کو، جو دونوں آنکھوں کے نابینا ہیں، ان کو بھی بھیجا. وہ آئے ہیں سوال کرنے کے لیے. یہ واقعہ اچانک ہونے والا نہیں ہے، پر ہوا ہے اچانک. یعنی میرا مطلب یہ پلاننگ کے تحت نہیں ہوا ہے، اچانک اللہ نے کیا ہے. یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا فکر پیدا ہوئی کہ اچھے وقت میں یہ بھلا آدمی آیا نا، یہ لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کٹر دشمن، ان کے سامنے اب یہ پتہ نہیں کیا پوچھتا ہے، یہ بات مانتا ہے یا کچھ کہے گا کہ نہیں مجھے سمجھاؤ آپ. اسے کیسے سمجھائیں گے؟ یہ اندھا ہے، مادر زاد اندھا، وہ بھی پتہ آپریشن کر کر صحیح کرنے والا بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے وقت میں بات ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا، بھلا آدمی ایسے وقت میں کہیں کو آیا ہوں گا. یہ رسول کے دل کی بات ہے یہ، پر یاد رکھو تمہارے دل کی بات پہلے خدا کو معلوم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد تم کو معلوم ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا ملال پیدا ہوا، ایسے وقت میں کہیں کو آیا ہوگا. قرآن کہتا ہے عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی، منہ ٹیڑھا کیا. اللہ کہہ رہا ہے ذرا منہ ٹیڑھا کیا، وتولا، اور ذرا ایسا سمجھا. ان جاءہ الاعمی، کوئی بات نہیں ہوئی تھی، صرف اتنا واقعہ ہوا کہ ایک اندھا آ گیا. بات چل رہی تھی، ایک اندھا آ گیا.
آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اندھا آ گیا مگر اس کا احساس کسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ اچھے وقت پہ آیا نا انہیں، یہ بات دل میں شاید پیدا ہوئی رسول کے، انجا علامہ۔ آیت ہی نازل ہو گئی، قرآن کی آیت 30ویں پارے میں، آپ اٹھا کر دیکھو، آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں بتایا ہے، مگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کو محسوس کیا۔ آیا اندھا ایسے وقت میں جب کہ مشرکین کی ایک اچھی خاصی جماعت رسول اللہ کے سامنے سوال جواب کے لیے آ کر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اتنا واقعہ ہوا ہے فقط۔ مگر جب یہ ہوا تو نتیجہ یہ کیا ہوا ہے؟ عبسا وتولی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ذرا ٹیڑھا ہوا، کسی نے نہیں دیکھا، دیکھا تو کس نے دیکھا؟ صرف اللہ نے دیکھا، احساس بھی کیا۔ منہ کا ٹیڑھا ہونا، احساس بھی ہوا ہے، مگر ہوا کیا اس کے بعد میں؟ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ احساسات میں، بندے کے احساسات میں اور خدا کے احساسات میں کتنا زبردست فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ نے احساس کے بعد وہ بھی حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اس حاضری میں جو حرکت ہوئی ہے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے میں لفظ حرکت استعمال کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوئی بات کچھ بھی ہوئی نہیں، صرف اللہ نے اتنا کہا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، صرف اتنا ہوا کہ اندھا آیا بیٹھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب دیکھا تو ذرا منہ آپ نے کہیں کو آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولے گا، کیا ہوگا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات میں کیا یہ رنگ پیدا کرے گا، کیا ہوگا، وہ کیا کیا خیالات پیدا ہوئے تھے وہ اللہ کو معلوم، جبرائیل کو معلوم، بس یہ بات ہوئی تھی، ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بات ہو گئی، مگر اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، مشرکین کے آنے کو پسند نہیں کیا، نہیں، مشرکین کے وقت بیٹھنے کے وقت میں یہ آیا اسے بھی پسند نہیں، مگر وہ جو واقعہ ہوا رہا تھا اسے پسند نہیں کیا۔ بہت ہی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو سورہ میں بیان کرتا ہے، قریب میں ہے قرآن شریف، تو قرآن بہت نزدیک ہے، یہاں قریب میں ہے تو دیکھو،
بہت ہی مختصر الفاظ میں اللہ نے بیان کیا ہے، بہت واضح بات ہے. کیا بولے؟ نہیں ہے، بیٹھو. خیر اتنا تو سن لیے، جا کر دیکھ لو آپ تو آپ کو معلوم ہوگا. تو خدا کہنے کا میرا مطلب یہ ہوا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جو بات ہوئی تھی اس بات کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ظاہر کیا، ظاہر کر دیا. بہت بڑی بات تھی یہ، بہت ہی اونچی بات تھی جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر کیا. میرا مطلب یہ کہ چھپا کر نہیں رکھا، رسول کے جذبات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پبلک کے سامنے ظاہر کر دیا. حالانکہ رسول اللہ نے چھپایا تھا، رسول اللہ نے چھپایا تھا، کیونکہ کچھ بات ہو، بیٹھا ہو، ایسا ہو تو کوئی بھی جان نہیں سکتا سوائے خدا کے، بس خدا نے بھی جان دینے کے بعد اس کو ظاہر کیا ہے. اور اس کے بعد اس کی حقیقت بیان کیا. شاید رسول کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایمان لا لے گا، حقیقت کو سمجھے گا. تو یہ بات بھی ذہن میں آ گئی تھی اور اللہ نے بہت ہی خفیہ طور پر اس کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا. یاد رکھو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان معمولی چیز کا نام نہیں ہے. چھپے سینکڑوں پردوں میں چھپاؤ، ظاہر کرنے والا اس ایمان کو ظاہر کر ہی دیتا ہے. تمہارے چھپانے کے ناقص ارادے سے بھی وہ چھپنے والا نہیں ہے، ظاہر کر دیتا ہے. اس نے ظاہر کر دیا. تو یہ ہے ایمان. لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کو فقط لوگوں کا ہی ڈر نہیں تھا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بھی ڈرتے تھے جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا بھی ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر دیتا ہے. ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تبلیغ کی. آپ میری بات کو سمجھو، خدا کے لیے سمجھو. ایک رسول کو ڈر تھا تو لوگوں سے بھی کہ یہ میں ان کے سامنے بات کروں گا تو یہ لے کے بھی نکلیں گے، پھیلائیں گے خلاف میں، یہ سب تو تھا. اس کے ساتھ ساتھ رسول کو یہ بھی ڈر تھا کہ میں اس بات کو چوری چھپے بھی ذرا سا بھی اگر نہیں کہوں گا یا کہنے میں بھی کچھ ہوگا تو ظاہر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو سب کے سامنے بھی ظاہر کر دے گا. یہ بھی اندازہ تھا اور ان کو بھی خیال لے کر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کیا کرتے تھے، ایمان کا اظہار کرتے تھے.